بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سامعین، یہ سورہ جن کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 پڑھی گئی۔ آیت نمبر 18 کل بھی پڑھی گئی تھی اور تھوڑی سی بات آئی تھی کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں اور وہاں صرف اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے گھر کو مخصوص رکھنا چاہیے۔ اس میں دنیا کی باتیں کرنا یا مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد سے ہٹ کر دوسرے مقصدوں میں مسجد کو استعمال کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں کل آپ کے سامنے بات آئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بلند آواز سے شعر شاعری، خرید و فروخت اور جمعہ کے دن نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی۔ حلقہ یہ ہے کہ چاروں طرف لوگ چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور نبی پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ مسجد میں تھوکا جائے، اس لیے مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ تھوک کو مٹی میں دبا دیا جائے اگر کچی اور خام مسجد ہو۔ آج تو ماشاءاللہ مسجدوں میں سنگ مرمر اور مختلف قسم کے ٹائلز لگے ہوئے ہیں، تو اس کا ایک نعم البدل آج کل موجود ہے کہ انسان ٹیشو رکھے اور ٹیشو میں یہ تھوک بلغم کچھ ہے اگر تو اس میں دبا کے اپنے جیب میں رکھ لے، پھر باہر جا کے پھینک دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے نیک کام میرے سامنے لائے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسجد سے کوڑا نکال کر باہر پھینک دے گا تو وہ بھی میری پیشی میں لایا جائے گا، قیامت میں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جائے گا۔ اس لیے مسجد کی صفائی کا اہتمام رکھا گیا تاکہ مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی اور خشوع خضوع کے ساتھ پاک صاف جگہ میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ ویسے بھی اسلام میں طہارت جسمانی اور طہارت باطنی اور مکان کی طہارت کا بڑا اہتمام ہے۔ یہ بھی فرمایا نبی پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنی گم شدہ اونٹنی کو مسجد میں ڈھونڈتے سنے، مثلا اعلان کر دے کہ یار میری اونٹنی کسی نے دیکھا ہے، تو کہے کہ اللہ تیری اونٹنی واپس نہ کرے، بددعا دے دے اس کے لیے۔ کیوں؟ مسجد تو اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی اور وہ آ کر کے مسجد میں اونٹنی ڈھونڈ رہا ہے، گمشدہ چیز تلاش رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اس کام کے لیے بنائی ہی نہیں گئی، مسجد تو عبادت کے لیے بنائی گئی۔ اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اس میں اتنے الفاظ بیان کیے کہ اگر تم کسی کو مسجد کے اندر خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہہ دو کہ اللہ تجھے تجارت میں نفع نہ دے، تاکہ مسجد کو مخصوص رکھا جائے اس آیت کے تحت کہ اللہ کے نام کے ساتھ مسجد میں اللہ کے ذکر اور عبادت کے ساتھ دوسری چیز نہ کی جائے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ یہ جو آیت آئی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس سے مراد تمام مقامات ہیں، کیونکہ اس امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنایا گیا۔ مطلب یہ کہ کسی جگہ کسی کو اللہ کا ساجی قرار نہ دو اور اللہ کی موجودگی میں کسی دوسرے سے دعا نہ کرو۔ مناجات
دعا یہ صرف اللہ کی ذات سے مخصوص ہے۔ جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم کو اجازت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز میں شریک ہو جایا کریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جی دوسری روایت میں حضرت جبیر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات نے عرض کیا کہ ہم مسجد میں کیسے حاضر ہوں، یا یہ عرض کیا کہ ہم نماز میں کیسے حاضر ہوں، کیونکہ ہم حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور رہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ بعض لوگوں کا قول ہے، خیال ہے کہ مسجد سے مراد آیت میں انسان کے اعضائے سجود ہے، ہاتھ، پاؤں، زانو، پیشانی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اعضاء اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان سے دوسرے کے لیے سجدہ نہ کرو، یعنی ان اعضاء کو بطور سجدے کے غیر اللہ کے سامنے نہ جھکاؤ۔ حضرت عباس کا یہ بھی قول خیر روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں سے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں زانو اور دونوں قدم کے سرے، جس سے انگلی جس پر ہو۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں انسان کپڑے کو نہ سمیٹے اور بال کو نہ سنوارے ہاتھ سے، جیسے آج کل دیکھا ہوگا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بال ہی سنوار رہے ہیں۔ میں تو اپنی مسجد میں دیکھا ہے کو مونچھ پر ہاتھ پھیر رہا ہے، اور اکثر وہ لوگ جو بال رکھتے ہیں سجدے سے آئیں گے تو دونوں ہاتھ سے بال ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آداب صلاۃ کے خلاف ہے۔ اگلی آیت ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب کھڑا ہو اللہ کا بندہ، یعنی بندہ کامل محمد الرسول اللہ مراد ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء عبداللہ ہیں، پوری دنیا عبداللہ اللہ کی بندہ ہے، لیکن حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اللہ نے عبداللہ کہہ کے پکارا ہے۔ جی تو بجائے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ کے عبداللہ کہنے کی وجہ اس جگہ محض تواضع ہے، کیونکہ یہ کلام اگرچہ اللہ کا ہے مگر ایسے موقعوں پر واقع ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا۔ پھر لفظ عبداللہ میں قیام نماز کی وجہ سے در پردہ یہ بتایا گیا ہے کہ عبدیت کا تقاضا نماز ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے کی وجہ ہی عبدیت ہے، انسان بندہ بن کے اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور ایک آداب کے ساتھ۔ حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبدیت کا کمال ہی یہ ہے کہ انسان بندہ نماز میں کھڑا ہو، اور یہ عبادت کا سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مقام، اس سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ آ رہی ہے آیت کہ یدعوہ کادو یکونون علیہ لبدا، کہ اس کو پکارے لوگوں کا بدھنے لگتا ہے اس پر ٹھٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا ہجوم، کیا جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگ ہجوم کرتے تھے، اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی جب کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں، یا ٹھٹ کے ٹھٹ یعنی شیخ الہند کہتے جماعت کے جماعت آپ پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ مومنین تو شوق و رغبت سے قرآن سننے کے خاطر، اور بے ایمان عداوت و عناد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کرنے کے لیے آپ پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ جی حسن نے اور قتادہ نے کہا کہ مطلب یہ بیان کیا ہے کہ توحید کی دعوت دینے کے لیے جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا تو جن و انس سب کے سب دعوت و توحید کو باطل کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے تھے، مگر اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنا نور پورا پھیلا کر رہے گا، اور تمام دشمنوں کے مقابلے میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جی بس